أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ سورہ نحل کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 94۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنی قسمیں آپس میں بے اصل بہانہ نہ بنا لو کہ کہیں کوئی پاؤ جمنے کے بعد لغزش نہ کرے اور تمہیں برائی چکنی ہو، بدلہ اس کا اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور تمہیں بڑا عذاب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکے اور فساد کا ذریعہ نہ بناؤ۔ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، ورنہ قدم ثابت قدمی کے بعد پھسل جائے گے۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے سزا کا مزہ چکھو گے۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے عہد اور قسمیں توڑنے سے منع فرمایا تھا۔ اب یہاں دوبارہ اس کام سے تاکیداً منع فرمانے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ معاہدہ اور قسمیں پورا کرنے کا معاملہ انتہائی اہم ہے، کیونکہ وعدے کی خلاف ورزی میں دین اور دنیا کا نقصان ہے اور عہد پورا کرنے میں دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکے اور فساد کا ذریعہ نہ بناؤ، ورنہ تمہارے قدم اسلام کے صحیح راستے پر ثابت قدمی کے بعد پھسل جائے گے اور تم خود عہد کی خلاف ورزی کرنے یا دوسروں کو عہد پورا کرنے سے روکنے کی وجہ سے دنیا میں عذاب کا مزہ چکھو گے، کیونکہ تم عہد توڑ کر گناہ کا ایک طریقہ رائج کرنے کا ذریعہ بنے ہوگے اور تمہارے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہوگا۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں بیعت اسلام کو توڑنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ ثابت قدمی کے بعد قدموں کے پھسل جانے کی وعید اسی کی مناسبت سے ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اسلام میں عہد کی پاسداری کی بہت اہمیت ہے۔ اسی مناسبت سے یہاں پر حدیث بیان کی جاتی ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیڑیوں میں بندھے ہوئے کسی طرح حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے تو ان کے باپ سہیل بن عمر نے ان کی واپسی کا مطالبہ کر دیا اور اس کے بغیر معاہدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ کو معلوم ہو گیا کہ اب وہ کفار کی طرف دوبارہ لوٹا دیے جائیں گے تو گڑ گڑا کر مسلمانوں سے فریاد کرنے لگے، چونکہ کفار سے معاہدہ ہو چکا تھا۔ اسی لیے حضور آقا علیہ السلام نے موقع کی نزاکت کا خیال فرماتے ہوئے حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم صبر کرو، عنقریب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور دوسرے مظلوموں کے لیے ضروری کوئی راستہ نکال لے گا۔ ہم صلح کا معاہدہ کر چکے، اب ان لوگوں سے بدعہدی نہیں کر سکتے۔ غرض حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ کو اسی طرح مکہ واپس جانا پڑا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہیں سے آ رہے تھے
کہ راستے میں کفار نے ہم دونوں کو روک کر کہا تم دونوں بدر کے میدان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ ہم نے جواب دیا ہمارا بدر جانے کا ارادہ نہیں ہے، ہم تو مدینے جا رہے ہیں۔ کفار نے ہم سے یہ عہد لیا کہ ہم صرف مدینے جائیں گے اور جنگ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہ ہوں گے۔ اس کے بعد جب ہم دونوں بدر کے میدان میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور اپنا واقعہ بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم دونوں واپس چلے جاؤ، ہم ہر حال میں کفار سے کیے ہوئے عہد کی پابندی کریں گے اور ہمیں کفار کے مقابلے میں صرف اللہ تعالیٰ کی مدد درکار ہے۔ حضرت سلیم بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رومیوں کے درمیان ایک معاہدہ تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شہروں کی طرف تشریف لے گئے تاکہ جب معاہدہ ختم ہو تو ان پر حملہ کر دیں، لیکن اچانک ایک آدمی کو چارپائے یا گھوڑے پر دیکھا کہ وہ کہہ رہا تھا اللہ اکبر، عہد پورا کرو، عہد شکنی نہ کرو۔ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا جس کا کسی قوم سے معاہدہ ہو تو وہ اس معاہدے کو نہ توڑے اور نہ باندھے جب تک کہ اس کی مدت ختم نہ ہو جائے یا وہ برابری کی بنیاد پر اس کی طرف نہ پھینک دے۔ راوی فرماتے یہ سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو لے کر واپس لوٹ گئے۔ صدق اللہ العظیم۔